شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کی 10 ذمہ داریاں جو بیوہ نے ہر صورت ادا کرنی ہی کرنی ہیں۔ بیوی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، محترم خواتین و حضرات، کیا آپ جانتی ہیں کہ بعض اوقات ایک عورت کی چند خاموش غلطیاں قبر میں موجود اس انسان کے لیے بھی نقصان کا سبب بن سکتی ہیں جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بیوہ عورت کے چند درست فیصلے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو برسوں بعد بھی اس کے مرحوم شوہر کے نامہ اعمال میں رحمتوں کا اضافہ کرتی ہیں؟ یہی وہ حقیقت ہے جس سے بہت سی عورتیں ناواقف رہتی ہیں۔ شوہر کا انتقال صرف ایک انسان کی موت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسے امتحان کا آغاز ہوتا ہے جس میں ہر قدم، ہر فیصلہ، ہر طرز عمل کا تعلق صرف دنیا سے نہیں بلکہ قبر اور آخرت سے بھی جڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بیوہ عورتیں اپنے غم کو جنت کا راستہ بنا لیتی ہیں، جبکہ بعض اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ایسے نقصانات اٹھا لیتی ہیں جن کا احساس انہیں بہت دیر بعد ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک عورت اپنے شوہر سے سچی محبت کا دعویٰ کرتی ہے تو کیا صرف آنسو بہا دینا کافی ہیں؟ کیا صرف یادوں کے سہارے زندگی گزار لینا وفاداری ہے؟ یا پھر شوہر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کچھ ایسے فرائض باقی رہتے ہیں جنہیں ادا کیے بغیر محبت کا دعویٰ ادھورا رہ جاتا ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم انہی انتہائی اہم ذمہ داریوں کا ذکر کریں گے جنہیں جاننا ہر شادی شدہ عورت اور خصوصاً ہر بیوہ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو قبر کی تاریکیوں میں روشنی بن جاتے ہیں، اور بعض غفلتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ کی ناراضگی کے قریب لے جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آج بیان ہونے والی باتوں میں سے ایک بات آپ کی سوچ بدل دے، ایک ذمہ داری آپ کی آخرت سنوار دے، اور ایک فیصلہ کسی مرحوم کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کی 10 ذمہ داریاں جو ہر بیوہ نے ادا کرنی ہی کرنی ہیں۔ پہلی ذمہ داری، کبھی کبھی ایک لمحہ پوری زندگی کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ برسوں کی محبت، یادیں، خواب اور دعائیں جڑی ہوں، جب وہ اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو دل پر ایسا بوجھ اترتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اب ان کے غم سے بڑا کوئی امتحان نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد ایک ایسا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو صرف جدائی کا نہیں بلکہ وفاداری، صبر اور بندگی کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ میری بہنوں، شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کی سب سے پہلی اور اہم ذمہ داری عدت پوری کرنا ہے۔ یہ صرف چند دنوں کا انتظار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ عدت کے یہ دن عورت کے لیے ایک روحانی سفر کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اپنے آنسو کو دعا میں بدلتی ہے اور اپنی تنہائی کو عبادت سے بھر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، عدت کی حفاظت کرنے والی عورت در حقیقت اپنے رب کی رضا کو اپنی خواہشات پر ترجیح دے رہی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اس کی محبت صرف جذبات تک محدود نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کی اطاعت سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ یہی وہ دن ہوتے ہیں جب صبر کا لمحہ، خاموشی کا ہر آنسو اور اللہ کی خاطر اٹھایا گیا ہر قدم اجر عظیم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو بیوہ عدت کو ایمان، وقار اور صبر کے ساتھ مکمل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے زخموں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اسے ایسی عزت عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی تعریف سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ دوسری ذمہ داری، دنیا میں کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو سانسوں کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ وقت گزر جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، زندگی نئے راستوں پر چل پڑتی ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک نام، ایک آواز اور ایک رشتہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ شوہر کی جدائی یقیناً ایک ایسا زخم ہے جو آسانی سے نہیں بھرتا، مگر ایک سچی اور وفادار بیوی جانتی ہے کہ موت صرف جسموں کی جدائی کرتی ہے، محبت اور وفا کے تعلق کو نہیں۔ میری بہنوں، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کی دوسری اہم ذمہ داری شوہر کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو قبر اور دنیا کے درمیان محبت کا ایک ایسا پل بنا دیتا ہے جسے وقت بھی نہیں توڑ سکتا۔ جب ایک بیوہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنے مرحوم شوہر کی مغفرت، رحمت اور جنت کے درجات کی دعا کرتی ہے تو اس کی دعا اللہ کے حکم سے قبر کی تاریکیوں میں روشنی بن کر پہنچتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن مخلص دل سے مانگی گئی دعا کا اثر باقی رہتا ہے۔ شوہر کے لیے بہایا گیا آنسو خشک ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے کی گئی دعا اس کے نامہ اعمال میں رحمتوں کا اضافہ کرتی رہتی ہے۔
تہجد کی خاموش گھڑیوں میں، نماز کے بعد کے لمحات میں اور قبولیت کی ساعتوں میں اپنے شوہر کو یاد رکھنا وفاداری کی وہ اعلیٰ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ایک نیک بیوی صرف شوہر کی یادوں کو نہیں سنبھالتی بلکہ اس کی آخرت کی بھی فکر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر دعا میں اپنے مرحوم شوہر کو شامل رکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بعض اوقات قبر میں موجود انسان کے لیے دنیا سے بھیجا گیا ایک سچا دعائیہ تحفہ ہزاروں لفظوں اور یادوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ یہی دعا محبت کو وفا میں اور وفا کو دائمی اجر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تیسری ذمہ داری، کسی عورت کی زندگی میں شوہر کا ساتھ صرف محبت کا سہارا نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے وقار، تحفظ اور بہت سی خوشیوں کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے نا، تو زندگی ایک نئے امتحان کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایسے وقت میں بہت سی نگاہیں، بہت سے حالات اور بہت سے فتنے انسان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں ایک عورت کے اصل کردار، ایمان اور مضبوطی کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ میری بہنوں، شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کی ایک نہایت اہم ذمہ داری اپنے دین، کردار اور عزت کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ شوہر کے بعد عورت صرف اپنی ذات کی نمائندگی نہیں کرتی بلکہ اپنے مرحوم شوہر کی عزت، اپنی اولاد کی تربیت اور اپنے خاندان کے وقار کی بھی امین بن جاتی ہے۔ ایسے وقت میں شیطان مایوسی، کمزوری اور دنیا کی چمک دمک کے ذریعے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ عورت کامیاب ہوتی ہے جو ہر حال میں اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک پاکیزہ کردار والی بیوہ اپنے غم کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیتی بلکہ اسے اپنے رب سے قربت کا ذریعہ بنا لیتی ہے۔ وہ اپنی نگاہ، اپنی زبان، اپنے معاملات اور اپنی زندگی کو اللہ کی حدود کے اندر رکھتی ہے۔ یہی طرز زندگی نہ صرف اس کی آخرت کو روشن بناتا ہے بلکہ اس کے مرحوم شوہر کے لیے بھی باعث عزت اور فخر بنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عزت کی حفاظت کرنے والی عورت وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی عظمت عطا فرماتا ہے جو دنیا کی ہر تعریف سے کہیں بلند ہوتی ہے۔ چوتھی ذمہ داری، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے ساتھ نہ دولت لے جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ ہی دنیا کی کوئی آسائش، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں جو اس کی قبر کے سکون پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سچی محبت کرنے والی بیوی صرف شوہر کی جدائی کے غم میں نہیں ڈوبتی بلکہ اس کی آخرت کے بارے میں بھی فکر مند رہتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ محبت صرف آنسو بہانے کا نام نہیں ہے بلکہ محبوب کے لیے وہ کام کرنا بھی ہے جو اس کے لیے نجات کا سبب بن سکے۔ میری بہنوں، شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کی اہم ذمہ داری قرض اور حقوق ادا کروانے کی فکر کرنا ہے۔ اگر شوہر پر کسی کا قرض باقی ہو، کسی کا حق ادا کرنا رہ گیا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی مالی یا اخلاقی معاملہ ادھورا رہ گیا ہو تو اس کی ادائیگی کی کوشش کرنا وفاداری کی اعلیٰ ترین نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ بعض اوقات دنیا میں چند لمحوں کی غفلت آخرت میں طویل جواب دہی کا سبب بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، سچی بیوی صرف شوہر کی یادوں کی محافظ نہیں ہوتی بلکہ اس کی ذمہ داریوں کی بھی محافظ ہوتی ہے۔ وہ حسب المقدور کوشش کرتی ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ رہے، کسی مظلوم کی آہ اس کے مرحوم شوہر کے نام کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ وہ خاندان والوں سے مشورہ کرتی ہے، معلومات حاصل کرتی ہے، جہاں تک ممکن ہو ادائیگی کا انتظام کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت کا سب سے بلند درجہ وہ نہیں کہ انسان صرف کسی کے لیے روئے بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کی قبر کے سکون اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی فکر مند رہے۔ یہی وہ وفاداری ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد قیمتی اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ پانچویں ذمہ داری، شوہر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد گھر کی دیواریں وہیں رہتے ہیں، کمرے وہیں رہتے ہیں، لیکن زندگی کا پورا نظام بدل جاتا ہے۔ ایسے میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو مرحوم شوہر کی یاد کو زندہ رکھتی ہے، اس کے خوابوں کو سانس دیتی ہے، اس کے نام کو آنے والے وقتوں تک پہنچاتی ہے۔ یہی وہ امانت ہے جس کے بارے میں ہر بیوہ کو سب سے زیادہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک ماں کے فیصلے صرف اس کی اپنی زندگی نہیں بلکہ کئی نسلوں کا مستقبل طے کر دیتے ہیں۔ میری بہنوں، شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کی ایک نہایت اہم ذمہ داری اولاد کی تربیت کرنا ہے۔ یہ صرف بچوں کو کھانا کھلانے، لباس دینے یا ان کی ضروریات پوری کرنے کا نام نہیں بلکہ ان کے دلوں میں ایمان، اخلاق، ادب اور دین کی روشنی پیدا کرنے کا نام ہے، کیونکہ یہی بچے کل اپنے مرحوم والد کی پہچان بنیں گے اور انہی کے اعمال اس کے نام کو عزت یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب ایک ماں اپنے بچوں کو نماز کی پابندی سکھاتی ہے، قرآن سے جوڑتی ہے، اچھے اخلاق کی تربیت دیتی ہے اور انہیں والدین کے حقوق کا شعور دیتی تو وہ دراصل اپنے مرحوم شوہر کے لیے ایک ایسا صدقہ جاریہ تیار کر رہی ہوتی ہے جس کا ثواب برسوں تک جاری رہ سکتا ہے۔
نیک اولاد وہ خاموش دعا ہے جو والد کی قبر تک پہنچتی رہتی ہے، وہ روشنی ہے جو اس کے درجات بلند کرتی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شوہر کے بعد اولاد ہی اس کی سب سے قیمتی میراث ہوتی ہے۔ جو بیوہ اس امانت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنی اولاد کو نیک، با کردار اور دیندار بناتی ہے، وہ صرف بچوں کا مستقبل نہیں سنوارتی بلکہ اپنے مرحوم شوہر کے نامہ اعمال میں بھی مسلسل نیکیوں کا اضافہ کرتی رہتی ہے۔ چھٹی ذمہ داری۔ کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان سے جڑے رشتے، یادیں اور محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بہت سے تعلقات آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتے ہیں، ملاقاتیں کم ہو جاتی ہیں اور دلوں کے فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں ایک عورت کی وفاداری کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ سچی محبت صرف ساتھ گزارے ہوئے دنوں سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد نبھائے جانے والے رشتوں سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ میری بہنوں، شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کی ایک اہم ذمہ داری سسرال اور رشتہ داروں سے تعلق نبھانا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی آپ کے شوہر کی زندگی کا حصہ تھے، اس کی خوشیوں، غموں اور یادوں کے شریک تھے۔ ان سے حسن سلوک، خیر خواہی اور احترام کا تعلق برقرار رکھنا دراصل مرحوم شوہر کی وفاداری کی ایک خوبصورت علامت ہے۔ یاد رکھیں، شوہر کے والدین صرف سسر اور ساس نہیں ہوتے، وہ اس انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں جس سے آپ نے زندگی کے سب سے خوبصورت یادیں وابستہ کی تھیں۔ اسی طرح اس کے بہن، بھائی اور عزیز صرف رشتہ دار نہیں بلکہ اس کی زندگی کے اہم کردار ہوتے ہیں۔ جب ایک بیوہ ان رشتوں کو محبت، عزت اور خلوص کے ساتھ نبھاتی ہے تو وہ دراصل اپنے مرحوم شوہر کی یاد کو عزت دے رہی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت جسموں کو جدا کر سکتی ہے لیکن سچی محبت سے جڑے رشتوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ جو عورت شوہر کے بعد بھی اس کے خاندان کے ساتھ خیر خواہی، احترام اور تعلق کو زندہ رکھتی ہے، وہ وفاداری کی ایسی مثال قائم کرتی جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید روشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو لفظوں سے نہیں بلکہ کردار سے ثابت ہوتی ہے۔ ساتویں ذمہ داری۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کی آواز خاموش ہو جاتی ہے، اس کے قدم رک جاتے ہیں اور وہ خود اپنے بارے میں کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن اس کے بعد بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہے، اور وہ ہے اس کا نام، اس کی عزت اور اس کی پہچان۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بیوہ کا کردار غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ شوہر کے جانے کے بعد بہت سے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ میری بہنوں، شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کی ایک اہم ذمہ داری شوہر کی عزت اور نیک نامی کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ اب اس کا نام، اس کی ساکھ اور اس کی یادیں ایک امانت کی طرح بیوہ بیوی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ ایسے وقت میں ایک وفادار بیوی لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی اچھائیوں کو زندہ رکھتی ہے، اس کے حسن اخلاق کا ذکر کرتی ہے، اس کی کمزوریوں یا غلطیوں کو موضوع گفتگو نہیں بناتی۔ یاد رکھیں، محبت صرف اس وقت نہیں ہوتی جب انسان ساتھ موجود ہو، بلکہ اصل وفاداری تو اس وقت ظاہر ہوتی جب وہ دنیا میں موجود نہ ہو اور پھر بھی اس کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ بعض عورتیں غصے، دکھ یا جذبات میں ایسی باتیں بیان کر دیتی ہیں جو مرحوم شوہر کی نیک نامی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن سمجھدار اور باوقار بیوی ہمیشہ پردہ پوشی اور خیر خواہی کا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ آٹھویں ذمہ داری۔ زندگی میں کچھ زخم ایسے بھی ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں بلکہ روح پر لگتے ہیں۔ شوہر کی جدائی بھی انہی آزمائشوں میں سے ایک ہے۔ جس انسان کے ساتھ برسوں کی محبت، رفاقت، خواب اور یادیں وابستہ ہوں، جب وہ اچانک دنیا سے چلا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی کا ایک عام حصہ ہمیشہ کے لیے خالی ہو گیا ہو۔ ایسے لمحات میں دل روتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور انسان خود کو بے سہارا محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایک مومنہ عورت کے ایمان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ میری بہنوں، شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کی ایک نہایت عام ذمہ داری صبر اور توکل اختیار کرنا ہے، کیونکہ غم کا طوفان جتنا بھی شدید ہو، اللہ پر یقین رکھنے والی عورت جانتی ہے کہ اس کا رب اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنے دکھ کو مایوسی میں نہیں بدلنے دیتی بلکہ اسے دعا، عبادت اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا لیتی ہے۔ نویں ذمہ داری۔ کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن ان کے خواب، ان کی سوچ اور ان کی نیکیاں ان کے جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ چہرے دھندلے پڑ سکتے ہیں، آوازیں بھلائی جا سکتی ہیں، لیکن وہ نیک کام جو کسی انسان نے اللہ کی رضا کے لیے شروع کیے ہوں، وہ اس کی زندگی کے بعد بھی اس کا تعارف بنے رہتے ہیں۔
یہی وہ مقام ہے جہاں ایک وفادار بیوی صرف شوہر کی یادوں کی محافظ نہیں رہتی بلکہ اس کے مشن اور مقصد کی امین بھی بن جاتی ہے۔ میری بہنوں، شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کی ایک عظیم ذمہ داری شوہر کے نیک مشن کو جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ کا شوہر کسی دینی خدمت، خیراتی کام، لوگوں کی مدد، علم کی اشاعت یا کسی اور نیکی کے کام سے وابستہ تھا تو حسب الامکان اس نیکی کے چراغ کو بجھنے نہ دیں، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی مرنے والے کے لیے مسلسل اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ 10ویں ذمہ داری، شوہر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اکثر بیوی کے دل میں ایک درد بھرا سوال بار بار اٹھتا ہے کہ کاش میں آج بھی اپنے شوہر کے لیے کچھ کر سکتی، کاش میں اس کی مدد کر سکتی، کاش میں اس کی قبر پر سکون اور راحت پہنچا سکتی۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ موت کے بعد تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بعض نیک اعمال کے ذریعے زندہ انسان اپنے مرحوم عزیزوں کے لیے بھی خیر اور رحمت کا سامان بیچ سکتا ہے۔ میری بہنوں، شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ کی ایک نہایت اہم ذمہ داری صدقہ و خیرات کے ذریعے ایصال ثواب کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک معمولی سا صدقہ، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، ایک ضرورت مند کی مدد کرنا یا کسی نیکی کے کام میں حصہ لینا مرحوم کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سبب بن جاتا ہے۔